بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورہ فرقان کی پہلی 3 آیات تمہیدی آیات تھیں کہ جن میں الفرقان کی پہچان کرائی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الفرقان کو بھیجنے والے رحمان کی صفات کا تذکرہ آیا، اور پھر اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے معبودان باطلوں کو بنا رکھا ہے اور ان کی پوجا کرتے ہیں ان کا تذکرہ آیا، اور ان کے معبودوں کی حیثیت دلائل کے ساتھ سامنے رکھی۔ اب آیت نمبر 4، 5 اور 6 ان 3 آیتوں میں قرآن پر کیے جانے والے اعتراضات جو مخالفین کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور جو شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے قرآن میں، ان کا جواب دیا گیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے یہ بات کہی قرآن کے بارے میں، ان ھذا الا، نہیں ہے یہ قرآن کچھ بھی مگر افک افتراہ، یہ ایک بڑا صاف واضح جھوٹ ہے کہ جو اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن نعوذ باللہ ایک جھوٹ ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو گھڑنے پر ان کی مدد کی ہے۔ اللہ نے کہا فَقَدْ جَاءُوا، انہوں نے یہ بات کر کے ظلمًا وزورا، انتہائی ظلم کی بات کی ہے اور انتہائی جھوٹ کی بات کہی ہے۔ یاد رکھیے یہ فرقان ہی ہے جس پہ ہدایت اور گمراہی کو پرکھا جا سکتا ہے، حق اور باطل کو واضح کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کافروں نے اس قرآن کو یعنی فرقان کو ہی مشکوک قرار دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے لفظ کیا بولے، ان ھذا الا افک افتراہ، انہوں نے کہا یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور آگے کہتے ہیں وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہتے ہیں کہ اس کو گھڑنے پہ کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، اور قوم آخرون کا مطلب ہے دوسری قوم یعنی غیر عربی۔ اب یہاں ان کی کم عقلی دیکھیں کہ قرآن فصیح عربی میں ہے، اور قرآن گھڑنے پہ مدد کس سے لی جا رہی ہے؟ بقول ان کے عجمی لوگوں سے۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ یہیں پہ آپ ان کے اعتراض کے کھوکھلے پن کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اگر کسی زبان میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ مدد کس سے لیں گے؟ اس زبان کے ایکسپرٹ سے، اس زبان کے جاننے والوں سے، یا اس سے آپ مدد لیں گے جس کو بیچارے کو صحیح طرح وہ زبان بولنی ہی نہ آتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کسی دوسری قوم کے لوگوں نے یعنی غیر عربیوں نے اس قرآن کو گھڑنے پہ مدد کی ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہاں پہ اب اس کی جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے وہ اگر آپ سن لیں تو واضح ہو جائے گی بات، کہ کچھ اہل کتاب غلام تھے یہودیوں عیسائیوں کے، جو کافروں کے غلام تھے۔ ان میں ابو فقیہ یسار کا نام آتا ہے، عداس اور جبر وغیرہ کا نام آتا ہے، اور ان کو اپنی کتاب تورات انجیل وغیرہ سے کچھ واقعات آتے تھے اور وہ اکثر ذکر کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی کبھار چونکہ واقعات انہوں نے پڑھ رکھے تھے تو ان کو رسول اللہ سے کچھ لگاؤ ہونے لگا،
تو کبھی کبھار راہ چلتے رسول اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے. تو کافروں نے مشہور کر دیا کہ سابقہ اقوام کے جو واقعات ہیں، جو قصص ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سناتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ غلام ان کو سکھاتے ہیں، اور پھر یہ قرآن بنا کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں. اس کا جواب اللہ نے سورہ نحل میں بھی دے دیا. اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اے نبی، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ کو کوئی ایک بشر سکھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر سکھاتا ہے، فلاں غلام سکھاتا ہے ان کو. اللہ نے کہا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان ہی اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن تو بالکل واضح ترین عربی میں نازل ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اجمی انسان جو کہ غیر عربی ہے اور دور دراز کے علاقوں سے آ کے عربوں کے ہاں غلام ہے، اور اس کو عربی صحیح طریقے سے بولنی بھی نہیں آتی، وہ کیسے رسول اللہ کی مدد کرے گا کہ وہ قرآن کو بنائیں اور قرآن کو گھڑ لیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور یہاں اللہ نے جواب دیا فقد جاءوا ظلما وزورا، کہ تم لوگوں نے قرآن کے بارے میں یہ بات کر کے انتہائی ظلم کی بات کہی ہے، انتہائی جھوٹ کی بات کہی ہے، اور ایک بہت بڑا بہتان لگایا تم نے رسول اللہ کے اوپر، یہ اعتراض کر کے اور اس طرح کے کمنٹ پاس کر کے قرآن کے بارے میں. اصل بات یہ ہے یہاں پہ کہ اس وقت قرآن ہی ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور یہ فرقان بھی ہے. غلط درست، حق باطل، گمراہی ہدایت، فرق کرنے والا، واضح کرنے والا کون ہے؟ قرآن ہے. اس لیے پھر اسلام کے مخالفین کی سب سے زیادہ مخالفت اگر کسی چیز سے ہوتی ہے تو وہ قرآن سے ہوتی ہے، اور قرآن والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، قرآن سے اور صحابہ قرآن سے. کیونکہ اگر ان دونوں کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے نعوذ باللہ، یا قرآن کے اندر شک ڈال دیا جائے، یا قرآن کے اوریجن اور اس کے سورس کو مشکوک قرار دے دیا جائے، تو پھر پوری کی پوری اسلامی بنیاد ہی ہل جاتی ہے. یہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں بنیاد ہیں. ہم جس دین پر ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت مسلمان، وہ درست کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ قرآن بتائے گا، فرقان بتائے گا. اگر فرقان کو، قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کر دیا جائے یا کوئی مشکوک قرار دے دے، تو پھر تو آپ مسلمانوں کا سب کچھ ہی مشکوک ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سالوں سے اس قرآن کی مخالفت کرنے والے مخالفت کر رہے ہیں. کبھی اس کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی اعتراضات کریں گے، اور کبھی اس کو نعوذ باللہ جلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اصل چیز ہی قرآن ہے مسلمانوں کے پاس. تو یہ آیت نمبر 4. آیت نمبر 5 میں ان کے قرآن پر کیے جانے والے اعتراض کا ایک دوسرا رخ بتایا جا رہا ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. ان کافروں نے ایک اور بات کہی قرآن کے بارے میں، اور وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبها، جس کو انہوں نے لکھوا لیا ہے کسی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں اور کسی سے لکھوا کے رکھ لی ہیں اپنے پاس. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے جاؤ، اور یہ پھر ہمارے پاس لا کے ہمیں سنا دیتے ہیں کہ یہ بھائی قرآن نازل ہو گیا. اب یہ قرآن پر اعتراض کا یا قرآن کو مشکوک قرار دینے کا ایک دوسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا اور ایک دوسرا وار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اساطیر الاولین، یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں بس. اکتتبہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہیں. اکتتبہا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے لکھوا لینا، باب افتعال سے ہے. اکتتاب کہتے ہیں من گڑت چیز لکھوانا، ڈکٹیشن لینا. پچھلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں ان کی بات نقل کی گئی تھی
کی گئی تھی کہ یہ ایک جھوٹ ہے قرآن، نعوذ باللہ، جو انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے، اور اس کو گھڑنے پہ کچھ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن ہے کیا؟ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں جو اس نے کسی سے لکھوا کے رکھی ہوئی ہیں، اور اس کو صبح و شام پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تاکہ یاد ہو جائے، اور پھر یہ ہمیں سنا دیتے۔ اب ان دونوں باتوں پہ غور کریں تو اعتراض کرنے والوں کے کھوکھلے پن کا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز جو کہ حق سچ ہے، لیکن بعض ہم میں سے شاید رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اسے آپ کی توہین اور گستاخی شمار کرتے ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے، جبکہ یہ بات حقانیت قرآن کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کون سی بات؟ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، یعنی آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ ہی آپ نے سیکھا۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے خود جان بوجھ کے دانستہ طور پر رسول اللہ کو اس طرف آنے نہیں دیا، یہ چیز سیکھنے نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، مصنف اور لکھاری ہوتے، شعر و شاعری اور کلام گوئی میں آپ مہارت رکھتے ہوتے، جس طرح کہ اس زمانے کے لوگ تھے شعروں میں مہارت رکھتے، تو پھر جب رسول اللہ نے قرآن سنانا تھا، 40 سال کی عمر میں وحی آنی تھی، قرآن سنانا تھا، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہی کلام پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پہلے ہی سے کلام میں مہارت رکھتے ہیں، بڑے شعر کہتے ہیں، شعروں میں بڑے مشہور ہیں، اور لکھنا پڑھنا خوب جانتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا ہی کلام ہے۔ تو یہ کہانی ہونی تھی ساری۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں وہ 40 سالوں سے جانتے ہیں کہ آپ نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور بلکہ شعر و شاعری کی الف با بھی نہیں آتی تھی آپ کو، اور نہ آپ کوئی اس کے ساتھ کوئی دلچسپی رکھتے تھے، اور نہ کبھی کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کی، اور پھر اچانک سے 40 سال کی عمر میں جا کے وہی جب آئی تو ایسا کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جو پوری دنیا کے فلاسفروں کو، ادیبوں کو، شاعروں کو، عالموں کو، ڈاکٹروں کو لاجواب کر کے رکھ دیتا ہے اور ہکا بکا کر دیتا ہے۔ تو پھر واقعی یہ آپ کا کلام تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ آپ تو امی ہیں، آپ کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ نے تو 40 سال میں کوئی شعر نہیں کہا، آپ نے نہ کوئی کلام سنا ہے، نہ کسی کا پڑھا ہے، نہ آپ نے کسی کو کوئی شعر کہے ہیں، نہ آپ نے کوئی ایسی مجلس اٹینڈ کی ہے، تو پھر واقعی یہ آپ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ جو پچھلی آیت میں کافروں نے کہا کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ کچھ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ خود ان پڑھ ہیں تو دوسرے لوگوں کے ذمہ کام لگا رکھا ہے کہ یہ لکھی ہوئی کہانی ہے، مجھے صبح و شام پڑھ کے سناؤ۔ حالانکہ آپ کا امی ہونا حقانیت قرآن کی سب سے بڑی اور ٹھوس دلیل ہے، لیکن آیت نمبر 5 میں انہوں نے اعتراض ہی تبدیل کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں، خود مطالعہ کر کے نئی معلومات حاصل نہیں کر سکتے، پہلے بھی کچھ نہیں سیکھا ہوا، 40 برس تک کی عمر تک ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں جانتے جو آج کہہ رہے ہیں، جو آج ہمیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ اب آخر یہ سارا علم ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ لگتا ہے کہ رات کو چپکے سے یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے اور یہ یاد کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھیں کہ یہ بڑا وزنی اعتراض ہے۔ وحی، قرآن، نبوت، اسلام، ان چیزوں کو مشکوک قرار دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماخذ علم، آپ کے سورس آف نالج پہ اس طرح اعتراض کر دینا، اس سے بڑھ کے وزنی وار کوئی نہیں ہو سکتا اسلام کے اوپر۔ لیکن وہ خود جانتے تھے اور ان کے زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے کہ اس اعتراض کی صرف ایک زبانی کلامی بات ہے، وگرنہ اس اعتراض کی حیثیت کو نہیں۔ اس لیے کہ یہ ظالم سردار مکہ کے یہ مسلمانوں کو تو پکڑ لیتے تھے، جس نے بھی اسلام قبول کیا اس کو پکڑا، اس کو مارا پیٹا گھسیٹا، بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جیسوں کو گرم ریت پہ لٹا کے گھسیٹا جا رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو اگر وہ اتنے اپنے اعتراض میں سچے تھے تو راتوں رات کہیں جا کے دیکھتے، چھاپا مارتے کہ جو رسول اللہ کو سکھا رہے ہیں
ان کو پکڑتے، ان کی کتابیں برآمد کرتے، ان کے مخطوطے برآمد کر کے صبح دم لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت ہے ساری نبوت کی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ دیکھو راتوں رات پڑھایا لکھایا جا رہا ہے، مدد کی جا رہی ہے، راتوں رات بیٹھ کے قرآن بن رہے ہیں، پچھلی کتابوں سے واقعات چوری کیے جا رہے ہیں، لو جی یہ ہے ساری نبوت کی حقیقت. اگر وہ اپنے اعتراض میں سچے تو پھر ایسا کرتے، مسلمانوں کو تو گھسیٹ کے باہر لے آتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، تو ان غلاموں کو کیوں نہیں پکڑا انہوں نے کہ بقول ان کے جو غلام رسول اللہ کو سکھا رہے ہیں، ان غلاموں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے اعتراض کا وزن کوئی نہیں، صرف ہم یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں غلام ہے، اداس ہے، جبر ہے، ابو فقیہ یسار ہے، یہ غلام ہیں جی، ان کو مدد کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، تو وہ خود جانتے تھے کہ یہ غلام معمولی غلام ہے، ان کو کیا آتا ہے، ان کو کیا پتہ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پیش کرتے ہیں، جس پائے کا کلام سناتے ہیں، جو جس شان کی زبان استعمال کرتے ہیں، جو زور کلام ہے، اور پھر یہ ہے کہ بلند اخلاق پر مبنی اور اتنے ادب و اداب کی باتیں، اور قرآن اتنا وزنی کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ ان غلاموں کو کیا آتا ہے؟ کاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا ان کو. یہ غلام کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو اپنا اعتراض ہی بڑا بے وزنی لگتا تھا. پھر یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ اگر واقعی یہ غلام سکھاتے ہوتے رسول اللہ کو، تو پھر آپ کے رائٹ لیفٹ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کا مقام زیادہ نہ ہوتا، بلکہ ان غلاموں کا مقام زیادہ ہوتا، کیونکہ یہ تو سکھا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا یہ اعتراض کہ فلاں غلام آپ کو سکھا رہا ہے، فلاں آپ کو لکھ کے دے رہا ہے، فلاں آپ کو پڑھ کے سناتا ہے رات کو، اور آپ صبح آ کے قرآن سنا دیتے ہیں، یہ سارا اعتراض بے وزن اور بے معنی تھا، اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں تھی. اور یہ وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے اس اعتراض کی حقیقت کوئی نہیں. پھر اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی مدد سے قرآن حاصل کر رہے ہیں اور قرآن گھڑ کے لا رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس کے باوجود بھی ایک امی شخص ایک ایسی کتاب کیسے پیش کر سکتا ہے کہ جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک معجزہ ہو، حقائق بیان کرنے میں سچی اور سچی کتاب ہو، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرنے والے احکام اور قوانین موجود ہوں، تعلیمات موجود ہوں، اور ایسی تعلیمات جو کہ لاجواب اور دو ٹوک ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ماضی کے واقعات ہوں یا مستقبل کی خبریں ہوں، ساری چیزوں میں یہ کتاب صداقت مسلمہ رکھتی ہے. تو ایسی کتاب تصنیف کرنا یقیناً کسی انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا بھر کی ادیب، شاعر، فلسفی، عالم جمع ہو جائیں. اگر تصنیف کر سکتے تو قرآن نے تو کئی بار چیلنج کیا، جاؤ اس سے ایسی اور کتاب لے آؤ، تو پھر کیوں نہیں لا سکے پھر؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے. اور اللہ نے پھر جواب دیا آیت نمبر 6 میں، فرمایا قل کہہ دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس قرآن کو تو اس ہستی نے نازل کیا ہے کہ جو زمین و آسمان میں چھپے ہوئے تمام رازوں کو جانتا ہے. یعنی تم مضامین قرآن اور احکامات قرآن پہ غور کر لو، ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر جامع اور آفاقی قوانین پیش کر سکے؟ اور پاسبل کیسے ممکن ہے ایک انسان کے لیے کہ ایسے اصول بیان کرے، ایسے آفاقی قوانین بیان کرے کہ جو انسانی زندگی کے ہر شعبے، ہر زمانے اور ہر طبقے کے فرد کے لیے مشعل راہ ہو اور اپلیکیبل ہو، اور ایسی جچی تلی اور دو ٹوک نصیحتیں ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی سائنسی آدمی، کوئی بھی دانشور ان کو غلط ثابت نہ کر سکے، اور نہ اس کے برحق ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ ہو. کون ہے جو ایسی کتاب لا سکے؟ یہ صرف وہ ہستی ہے، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ہستی نے یہ قرآن نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کے تمام رازوں کا علم رکھتا ہے، جو انسان کی نیچر کو جانتا ہے، انسان کی طبیعت کو سمجھتا ہے، انسان کے نفع نقصان کو خوب سمجھتا ہے، اور اس کی پوری دنیا پہ نظر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی نظر ہے. یہ وہی ایک قانون اور احکام اور یہ تعلیمات بھیج سکتا ہے. آیت کے آخر میں فرمایا انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ انتہائی بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمہارے ان گستاخانہ اعتراضات پہ اللہ چاہتا تو تمہیں سخت سزا دیتا، لیکن یہ ہے کہ وہ غفور رحیم ہے، اس لیے اس نے درگزر کیا. لیکن ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، راہ انابت کی راہ اختیار کر لو. تو یہ 3 آیتوں میں قرآن پر کیے جانے والے اعتراضات کو ذکر کیا گیا اور ان کا جواب دیا گیا.
پھر یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی کئی مستشرقین ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.